اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5783، اردو ترجمہ۔ اللہ پاک کا سورہ اعراف میں فرمانا کہ اے رسول کہہ دو کہ کس نے وہ زیب و زینت کی چیزیں حرام کی ہیں جو اس نے بندوں کے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، یعنی عمدہ لباس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور خیرات کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جو تیرا جی چاہے بشرط یہ کہ حلال ہو کھا، اور جو تیرا جی چاہے مباح کپڑوں میں سے پہن، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ حدیث نمبر 5784، اردو ترجمہ۔ اگر کسی کا کپڑا یوں ہی لٹک جائے، تکبر کی نیت نہ ہو تو گنہگار نہ ہوگا۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے تہبند گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا تہبند کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے، مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5785، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الاعلیٰ نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں امام حسن بصری نے، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، لوگ بھی جمع ہو گئے، آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن ختم ہو گیا، تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ حدیث نمبر 5786، اردو ترجمہ۔ کپڑا اوپر اٹھانا۔ مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا قوا بن شمیل نے خبر دی، کہا ہم کو عمر بن ابی زائدہ نے خبر دی، کہا ہم کو عون بن ابی حذیفہ نے خبر دی، ان سے ان کے والد ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی، میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز عید پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزے کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 5787، اردو ترجمہ۔ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہو، ازار ہو یا کرتا یا چگا، وہ اپنے پہننے والے مرد کو دوزخ میں لے جائے گا، جب کہ وہ پہننے والا متکبر ہو۔
ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی سعید مقبری نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ حدیث نمبر 5788 اردو ترجمہ، جو کوئی تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا چلے اس کی سزا کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں آرج نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 5789 اردو ترجمہ، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی یا یہ بیان کیا کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور سے سرمست سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا یا دھستا رہے گا۔ حدیث نمبر 5790 اردو ترجمہ، ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص غرور میں اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اس کی مطابقت یونس نے زہری سے کی ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے اسے مرفوعاً نہیں بیان کیا۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی، ان سے ان کے چچا جریر بن زید نے بیان کیا کہ میں سالم بن عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے پر تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 5791 اردو ترجمہ، ہم سے مطر بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے شبابہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محارب بن بصار قاضی سے ملاقات کی، وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں کرے گا۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے محارب سے پوچھا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تہبند کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ تہبند یا قمیص کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سہیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لیث نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر تعالیٰ سے ایسی ہی روایت کی، اور نافع کے ساتھ کو موسیٰ بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن موسیٰ نے بھی سالم سے، انہوں نے ابن عمر تعالیٰ سے، انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا ازراہ تکبر لٹکائے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5793۔
83 سے 5791 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔